غیر افسانوی ادب پر بات کریں گے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میں افسانوی ادب پر بات کرنا چاہتا ہوں، فکشن کے حوالے سے ان کا مقالہ ہے۔ زبیر قریشی اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مقالے کا عنوان ہے پہاڑی فکشن تفہیم تے تجزیہ۔ لفظ فکشن اپنے آپ وچ مجھ ڈونگائی رکھتا ہے اور کئی محققاں سن اس کو اپنے طریقے نال سمجھائی دی کوشش کیتی ہے۔ کوئی بھی سروردی قصہ، کہانی، داستان یا افسانہ اکھال دی ہے۔ اس وچ کوئی کوڑی گل جڑی حقیقت دے بالکل نیڑے ہوندی ہے بیان کیتے گئی دی ہوندی ہے، دراصل فکشن دیاں انہاں ساریاں قسماں وچ ایک چیز مشترکہ ہوندی ہے اور وہ ہے کہانی۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے جی کہانی اور انسان دا رشتہ روز ازل تھی نال نال ٹوٹتا آیا، یعنی جب تھی انسان وجود میں آیا کہانی سن بھی اپنا سفر اتھو اس نال شروع کیتا۔ شروع تھی اس ویلے تکر کہانی تے قصے دیاں قسموار شکلاں وجود میں آئیاں، جنہاں وچ تمثیل، داستان، ناول، افسانہ، اتھے تکر جے مثنوی اور منظوم داستانہ بھی شامل ہیں۔ کل ملا کے قصے کہانی دیاں انہاں شکلاں کو اسی افسانوی ادب آختے ہیں، جس واسطے انگریزی وچ فکشن دا لفظ استعمال کیتے گیا۔ افسانہ کیا ہے؟ یہ ایک ایجا سوال ہے جس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں جتنا کہ لگتا ہے کہ جی اس سن سن اپنے آغاز کی اس ویلے تکر اپنے ارتقائی منزلہ طے کر کے کئی شکلاں بدھی ہیں۔ ایجے میں کوئی بھی جملہ اس کی مکمل تعریف نہیں کر سکتا۔ مختلف محققاں سن اس کو اپنے طریقے نال سمجھائی دی کوشش کیتی ہے۔ مغرب دے معروف محقق ایڈلالین پو دے مطابق افسانہ ایک ایسی بیانیہ صرف نثر ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا ہو اور جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تعصب کو قائم رکھنے میں معاون نہ ہو۔ اس میں وحدت تعصب اور کلیت ہو۔ ضیاء اردو صفحہ 571۔ یعنی افسانہ ایک ایجی بیانیہ صنف نثر ہے جی اتنی چھٹی ہوئے جی کی مجلس وچ پڑھی جل سکے، جس کو پڑھے تے سننے والے کو متاثر کرے واسطے لکھیا دا ہوئے تے جس بچو وہ ساریاں غیر ضروری گلاں کٹ چھڑیاں دیاں ہون جڑیاں بے اثر ہون، یعنی افسانوی صنف ادب جس وچ اثر انگیزی اپنی انتخاب کیا ہوئے۔ معروف یورپی نقاد بیٹس لکھتے ہیں The short story has something of the indefinite and infinitely variable of the clouds, Bates page 16۔ یعنی افسانہ چاڑے نالو ہے جڑا ہر ویلے اپنی شکل بدلدا ہے، اور جس طرح چاڑا دی کوئی شکل نہیں ہوتی اسی طرح افسانہ بھی ہر افسانے دے ہاتھوں اپنی شکل وچ تخلیق ہوندا ہے۔ اردو افسانے دے موجد منشی پریم چند انہاں سن اپنے افسانے دی بنیاد رکھی، افسانے دی تعریف اس طرح کر دے: یہاں تو اختصار ہی انتہائی کمال ہے۔ مختصر افسانہ دھرپد کی وہ تان ہے جس میں فنکار محفل شروع ہوتے ہی اپنی تمام صلاحیتیں دکھاتا ہے، ذرا سی دیر میں دل کو ایسے لطف انداز سے اتنا مسرور کر دیتا ہے کہ جتنا بھی گانا سننے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ساہتیہ اکادیش صفحہ 38۔ یعنی ایک ہے اختصاری کمال دی انتہا ہے۔ مختصر افسانہ درپد ہندی لفظ دی او سر ہے جس وچ فنکار شروع ہوندیاں ہی اپنی ساریاں صلاحیتاں استعمال کردا ہے، ایک ہی کڑی بیچی دلت ہے اتنے سونے انداز نال جادو جیا کر چھوڑدا ہے کہ جتنا ساری راتیں سروت سردیاں بھی نہیں ہوندا۔ اس طرح سعادت حسن منٹو افسانے دی تعریف کچھ اس طرح کر دیں: ایک تاثر ہوا وہ کسی کا بھی ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اسے اس انداز سے بیان کر دینا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ نقوش سمپوزیم محمد طفیل افسانہ نمبر صفحہ 468۔ یعنی ایک ایجا اثر پاویں وہ کسی کا بھی ہوئے آپ تے حاوی کر کے اس طریقے نال بیان کیتا جلے جس سننے والے تے وہی اثر پیدا کرے افسانہ اکھالتا ہے۔ اتو آگے میں مجھ سارے نقادوں کو کوٹ کیتا تھا جڑا میں حذف کر رہے ہیں۔ بس یہ سارے گال تھی بخوبی واقف فان کے افسانے لاسٹر دے ایک میں کوٹ کرنا تھوڑا ضروری سمجھ سکیں کہ ضروری ہے۔ مشرق مغرب دیاں انہاں ساریاں تعریفاں پڑھنے تے سمجھے دے بعد اسی آکھ سکتے ہیں دے افسانے دی کہ مکمل تعریف کرنی سخالی نہیں جڑی کہ سارے کو قبول ہو سکے، کیونکہ ہر دور بچ افسانہ اپنی ایک نمی تعریف کرالتا نظر رہتا ہے۔
مختصراً اگر انہاں ساری سچائیاں اور سارے محققاں دی تحقیق تے نظر باواں تے آکھ سکتے ہیں جی افسانہ ایک جی جدید نثری صنف ادب ہے جس وچ کسی ایک واقعے، کسی ایک کردار، کسی ایک حادثے، کسی ایک جذبے اور زندگی دے کسی ایک ہی پہلو کو مثالیا جڑا ہے۔ اس وچ اثر انگیزی دی انتہا، اختصار، اعجاز اور تخیل دی آمیزش بھی ہوئے تے افسانہ نگار دا نقطۂ نظر بھی اس کی ایک مثال اس طرح پیش کی جا سکتی ہے۔ کوٹ: اگر ناول کو ایک چھوٹا من کیتا جڑا ہے تے اس کی ایک خواہش کو افسانہ آکے جڑ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کہانی وچ کسی انسان دی زندگی دے بارے وچ اس کی کہانی کو پیش کیتا جڑا ہے تو اس کو ناول آکے گیسی یعنی پورا چھوٹا، لیکن اگر اس انسان دی زندگی دے کسی ایک ہی پہلو کو اگر آندے گچھ ہے اس کو افسانہ آکے گیسی یعنی چھوٹے دی ایک خواہش، ایک ترک۔ جی ہاں، اسی سارے اس گل کی بخوبی واقف ہاں کہ افسانے دے اجزائی ترکیبی ناول نال ہوئی ہیں۔ مثلا کدے اسی گل سمجھے واسطے اردو روایات دا حوالہ دیواں تے شروعاتی زمانے وچ پلاٹ، کردار نگاری، موضوع، جذبات نگاری، ماحول تے فضا، وحدت تاثر، نقطۂ نظر، اسلوب، شروعات تے نجات اس تے اجزائی ترکیبی یعنی حصے منے گیندے آسے، لیکن افسانے دی بدل دی صورتحال سن نہ پلاٹ کو باقی رکھیا، نہ ہی کردار کو، نہ ہی شروعات نہ ہی انجام کو لازمی سمجھا، نہ اسلوب تے نہ ہی نقطۂ نظر کو۔ جدید دور وچ یہ صورتحال سامنے آئی ہے جی ایک اچھے افسانے وچ پلاٹ، کردار، زمان و مکان اور وحدت تاثر کو اہمیت حاصل ہے، یعنی اس ترکیب کو اسی جدید افسانے دے اجزائی ترکیبی سمجھ سکتے ہیں، مگر نہ ہی اس حقیقت تھی بھی منہ نہ موڑ سکتے جی اور افسانہ اپنی ان بندشاں تھی بھی اگے نکل گیا ہے۔ موجودہ دور وچ افسانہ نہ صرف مختصر افسانہ یا افسانچے تکری نہیں رہا بلکہ اس سن کئی اور شکلاں بھی کڈ آندیاں جنہاں وچ مائکرو فکشن، فلیش فکشن، مکالماتی فکشن اور مکتوباتی فکشن شامل ہیں، اور افسانہ اس دور وچ موضوعاتی صورت طور تے رومانی فکشن، مسٹری فکشن، اخلاقی فکشن، مزاحمتی فکشن، نفسیاتی فکشن اور ایڈونچر فکشن وغیرہ جی شکلاں وچ بھی تخلیق ہو رہا ہے۔ جتھے دیکھر پہاڑی افسانے دی گل ہے تے اج پہاڑی افسانہ اپنے ارتقائی منزلاں تھی ہوندے ہوئے نوے اثرات کو قبول کر کے اگے بڑھ رہا ہے۔ پہاڑی زبان وچ نثری ادب دی تاریخ اتنی پرانی بھی نہیں، مگر پھر بھی یہ پہاڑی افسانے کا کمال ہے جی اس سن اتنے گھٹ ویلے وچ اپنی جا بھی بنائی تے موجودہ دور دے تقاضیاں نال ربط بھی جوڑ رکھے اور ہر لنگھدے ویلے نال نویں روپے وچ ٹلدا بھی جڑ رہا ہے۔ کلچرل اکیڈمی دے شعبہ پہاڑی دے طرفوں شائع ہوئے والے رسالے شیرازہ وچ متواتر افسانے شائع ہوندے ہیں، پہاڑی اخبار وائس آف فلز وچ بھی افسانے شامل ہوندے ہیں اور کئی افسانہ نگاراں سن اپنے افسانوی مجموعے بھی منظر عام تے آندے ہیں۔ اس طرح اساں کول اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے جس وچ ہر لنگھدے ویلے نال بھر ہو رہا ہے۔ پہاڑی افسانے دے بارے وچ مزید گل کرے تھی پہلا یہ جاننا ضروری ہے کہ پہاڑی زبان وچ افسانہ کدوں وجود وچ آیا یا اس دا موجود کون ہے۔ اس ضمن وچ ڈاکٹر نثار راہی دا اے آخنا اصلی مدد کرسی۔ کوٹ: پہاڑی زبان کے حوالے نہ لوگ کہانیاں موجود کہانیاں لکھنے نہ من تصور کیا جانا ہے، پھر افسانے لمیاں کہانیاں وغیرہ نہ ذکر چھڑنا ہے۔ پہاڑی زبان میں کہانیاں لکھن والے طبقے نہ تعلق بنیادی طور اردو زبان نے نال رہا یا اردو زبان نے مزاج سٹرکچر تو متاثر ہو کے لکھنا شروع کیتا یا ذہنی آسودگی نے نال فنی صلاحیت کی اجاگر کر کے لکھیا۔ بہرحال جو بھی ہویا اس سلسلہ کدے اردو نال جڑیا کدے انگریزی دا طبقی ویریا اس ادب وچ ابھرے اور شاہکار تے اثر تو متاثر ہو کے کہانی نہیں طرف نکلیا۔ مضمون پہاڑی افسانے نے خود و خال ڈاکٹر نثار راہی صفحہ نمبر 8۔ نثار راہی کے مطابق پہاڑی افسانے دا مڈ لوگ کہانیاں ہیں جڑیاں سینہ بسینہ چلدیاں آئی ہیں، انہاں لوگ کہانیاں کو قلمکاروں سن راوی دی زبان وچ تحریری شکل بھی دیتی ہے۔ انہاں وچ پہاڑی سماج دا نقشہ اس دستا ہے، پہاڑی لوگاں دا رہن سہن، مسائل، مشکلات، جنگ بندی نال پیدا ہوئے دے بچھوڑے دی ٹیس، حقوق، پیار، محبت جے موضوعات عام ہیں۔ کئی جن تے پریاں دی دلچسپ کہانیاں بھی اس وچ شامل ہیں اور دلچسپی پیدا کردی ہیں۔ اپنے دادا دادی نانا نانی تے ماؤ دی زبانی سنے یہ لوگ کہانیاں پہاڑی افسانے دی ابتدائی شکل منے گیندیاں ہومن، مگر مکمل افسانہ کدو وجود وچ آیا اس کے بارے وچ پتہ لائق ہے۔ پہلا یہ گل پتہ لینا بھی ضروری ہے کہ پہاڑی زبان وچ نثری ادب کدو تھی لکھنا شروع ہویا۔ اساں کو جڑا بھی قدیم ادب دستیاب ہے اس وچ جتنیاں بھی تحریراں ہیں
وہ شاعری دی صورت بچ ہیں. اگر کوئی نثری مواد موجود ہے تو وہ نظم دی صورت بچ لکھیا ہے. راجہ ناصر بنیاری اس مسئلے کو باریکی نال گھندے ہویا سمجھیندیاں تے تحقیق دے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ پہاڑی دے قدیم نثری ادب وچ واحد نثری کتاب پکی روٹی ہے. وہ آتے ہیں کہ پہاڑی زبان وچ نثری ادب ریاست جموں کشمیر دے کونے کونے وچ لوڑیا مگر مکو اس مہم وچ ناکامی دا منہ دکھنا پیا چنانچہ واضح کر دیں. کوٹ پہاڑی ادیبت اور نثر لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جس کی وجہ نال ایک اہم صنف ادب تخلیق ہون ٹھیک رہ گیا. ایک ہے راجہ ناصر بنیانی نے نی لفظ حذف کیتا ہے جڑا میں ایڈ کر کے بریکٹ وچ لکھیا ہے. یہ نیمل صفحہ نمبر 125 ہے. راجہ ناصر بنیانی دے مذکورہ اقتباس وچ نی جڑا کہ بریکٹ وچ لکھیا گیا ہے اصل متن وچ نہیں جڑا کہ میں سمجھدا کمپوزنگ دی غلطی ہو سکتی ہے. بہرحال پورا اقتباس پڑھے کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ راجہ ناصر صاحب آخ رہے ہیں کہ گل باندھی ہے جی اگر ماضی وچ اساں کوئی نثری ادب بھی موجود نہ آسا تے افسانہ کتھوں آیا. ہاں افسانے دے قدیم ادب وچ اور یہ بھی ممکن نہیں کیا جی افسانہ جدید صنف ہے جڑی کی ناول تے نکلی ہے. وہ گل الگ ہے جی ناول داستان کی نکلی شکل ہے. ہر دور وچ ظاہر صنف وقت دے بدلے نال نال اپنی شکل بدلتی رہتی ہے. جس طرح ہن افسانہ منی افسانہ تے افسانچہ وچ ڈالدا جڑ رہا ہے. پہاڑی زبان وچ افسانے دی شروعات کیڑے ویلے کی ہوئی اس طرح جتنے بھی محققاں سن تحقیق کی ہے وہ یہ پتہ لائی کہ قاصر رہے جی 1977 تھی پہلا یا 1945 دے آس پاس پہاڑی زبان وچ افسانے لکھے گیا. پہاڑی زبان دے نامور محقق میر غلام حیدر ندیم ہوری لکھتے ہیں. کوٹ پہاڑی زبان وچ افسانہ کدو شروع ہویا یہ آخنا ذرا مشکل گل ہے. ہو سکتا ہے کہ پرانے دور وچ افسانہ لکھیا گیا ہوگا لیکن اس گل کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا. میرے نزدیک پرانے دور وچ داستان یا قصے دا رواج پہاڑی زبان پہ ضرور ہویا لیکن افسانہ چونکہ نویں دور کی ایجاد ہے اس واسطے اس کو پرانا آخ کے تواریخ دے ورکے پرتنے ویلا ضائع کرنے دے برابر ہے. انکوٹ اس گلا کو اور ڈونگائی نال سمجھنے واسطے پہاڑی زبان دے نامور محقق تے ماہر لسانیات میاں کریم اللہ قریشی اور دے مضمون تھیں اقتباس. کوٹ پہاڑی زبان وچ ماضی قریب دے جڑوں کے تھیں گل شروع کراں تے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ تحقیق کا ارتقا 20ویں صدی دے اوائل وچ ہویا جس کو انگریزاں دی قید دے دوران ایک پہاڑی نوجوان سن پہاڑی دی معروف شعری صنف سی حرفی دی بحر بچ الف تھی یہ تکر اپنی داستان غم لکھی جس طرح ایک شعر بطور نمونہ ملاحظہ ہو. جیم جیل خانہ راول پنڈی والا جس کیاں کوٹھیاں گنوتے ہیں چالی بردہ اختریا و انگریز ڈاڈے جنا چن چوانا دی ذات گالی ذات گالی جی. اس دور پہ چاہتا کو ایک طرف شورِ افاق مثنوی سیف الملوک دے مصنف حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ معروف و مقبول دینی کتاب الآخرت اور گلزار یوسف جڑی اور سورہ یوسف دی منظوم تفسیر ہے دے مصنفین مولوی دلپذیر مولوی عبدالعزیز اور مولوی عبدالستار بارہ ماہ دے مصنف مولوی مکھڑا والے سی حرفی ہدایت اللہ دے مصنف میاں ہدایت اللہ سی حرفی محمد بوٹا دے مصنف میاں محمد بوٹا سی حرفی عبداللہ دے مصنف میاں عبداللہ المعروف بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ اور انہاں جے کئی دوئے صاحب علم اور کاملین ہیں جنہاں اس زبان وچ ادب تخلیق کیتا ہے. اگرچہ اس طرح کوٹھاری اور پنجابی دا رنگ غالب نظر آندا ہے مگر ادب وچ 60-70% الفاظ تے اصطلاحات پہاڑی ہی استعمال ہوئی ہیں. اس وجہ نال اس شعری ادب کو پہاڑی ادب دی ابتدائی اور مستعند شکل تصور کیتے گیا ہے. اسی طرح جس طرح کہ دکن وچ تخلیق ہونے والے گوجری ادب کو اردو ادب دی ابتدائی شکل قرار دیتے گیا ہے اور اس کو کسی بھی صورت اردو ادب دے ذخیرے کی خارج نہیں کیتے جا سکتا. حالانکہ اس دور وچ اردو اور گوجری کو ایک ہی زبان ان دے ادب کو ایک ہی زبان دا ادب آکھنا تے علم انسان دا مزاح کرے دے برابر ہو سی. اس تسلسل اور ایک رنگی تے مبنی زبانہ دے اشتراک کو لنگویسٹک دی اصطلاح بے کنٹینیوم آکھی جاتا ہے جس کی تشریح اس طرح کیتے گئی ہے. انکوٹ اس کی گل سامنے آئی کہ مثنوی سیف الملوک ازمیہ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ دینی کتاب الاحوال الآخرت اور گلزار یوسف جڑی سورہ یوسف دی منظوم تفسیر ہے مولوی دلپذیر مولوی عبدالعزیز اور مولوی عبدالستار بارہ ماہ از مصنف مولوی مکھڑا والے سی حرفی ہدایت اللہ محمد بوٹا سی حرفی عبداللہ میاں المعروف بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی اپنے کلاسیکی ادب میں شمار کر سکتے ہیں مگر اس سے کلاسیکی ادب نثری ادب خصوصاً فکشن غائب ہے بلکہ اصل کول ایک جڑا بھی نثری ادب موجود ہے وہ بھی
متفق ہے علامتی ہے اتنے ڈاکٹر جہانگیر دانش ہونا دی یہ تحقیق کہ پہاڑی افسانہ 1971 62 47 دے انقلاب دے 3 دہائیاں دی پیداوار ہے بھی غلط ثابت ہوتا ہے جس کو میر غلام حیدر ندیب اور رسول بھی قبول نہیں کیتا حیدر صاحب ڈاکٹر جہانگیر دانش اور کو مخاطب کردے ہوئے لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر جہانگیر دانش اس گل نال قطعی طور اتفاق نہ کردا کیوں کہ اس گل دا کوئی تحریری یا تواریخی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی اس دا دور دا لکھیا دا کوئی افسانہ دور حاضر وچ مل رہا ہے ہاں اگر دانش صاحب اور دا خیال ہے کہ دور حاضر دے انقلاب کی متاثر ہو کے عصر حاضر دا افسانہ نگار اج افسانہ لکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ 1947 یا 1962 وچ پہاڑی افسانے دا کوئی بھی وجود نہ آسا پڑاس صفحہ نمبر 185-86 ان ساریاں کڑیاں تھی پتہ چلتا ہے کہ جموں کشمیر میں پہاڑی زبان میں تحریف دی باضابطہ شروعات 1950 کے بعد یعنی ریاست اہلیانی ریاست دے جنگبندی لائن دے آر پار دو حصیاں وچ بنڈے دے بعد ہوئی مگر اس دور وچ افسانے بھی لکھے گئے اس تک کوئی ثبوت نہیں ملتا ہاں اس دور وچ اس کی پہلا جڑے بھی افسانے اردو پنجابی تے ڈوگری وچ لکھے گئے انہاں وچ پہاڑی لوکاں پہاڑی سماج کی عکاسی اور پہاڑی لفظاں دا بھرپور استعمال ضرور ملتا ہے نامور محقق راجہ نظر بنیاری اتھے تک آختے ہیں جی اس دور میں جتنے بھی افسانے لکھے گئے بیشتر پہاڑی بچ سوچے گئے اور دنیا زبانہ بچ لکھے گئے اور ایجیاں قلمکاراں بچ بڑے بڑے نامور قلمکار بھی شامل ہیں چنانچہ اپنی کتاب نمل بچ رقم تراز ہے پہاڑی زبان بچ کہانی دی صنعت دا پہلا دبستان اس وقت بچ جمعیا جب کرشن چندر پونچھ بچ رہا اسا پونچھ کی عزت کرنے کے بعد کرشن چندر دے کلمہ بچو جڑے شاہکار ناول شکست تے میری یادوں کے چنار نکلے ان دا ظرف مقام ریاست دا اے پہاڑی علاقہ اسا تے ان دے کردار صرف انہاں ناولاں وچ پہاڑی آسے بلکہ ہجرت دے بعد دلی تے ممبئی جیاں میٹروپولیٹن شہروں وچ بھی جل کے جڑے افسانے انہاں لکھے ان دے کردار تے مناظر سارے پہاڑی آسے پیرس لندن تے ماسکو دیاں کلباں وچ بھی او پہاڑی اکھان تے گجراتاں شعوری طور تے بول دیا سے تے اتھے دی جگ جگ کر دی تہذیب دے بارے وچ بھی جڑے افسانے انہاں وچ ایک ادھا نہ پہاڑی لکھنا ان دی فطرت وچ شامل آسا کوٹ ان کوٹ نمل صفحہ نمبر 161 راجہ نظر بنیادی دیا خانہ کے 1947 تھی پہلا جو افسانے تخلیق ہوئے انہاں وچ پہاڑی رنگ موجود آسا اس واسطے اہمیت حامل ہو سکتا ہے جے اس ویلے دے پہاڑی سماج دی عکاسی ہوتی ہے مگر ان دا پہاڑی افسانے نہ کوئی تعلق ہے سامنے نہیں ہے کہ منشی پریم چند سن جڑے سماج دے مسئلہ تے مشکلات دا ذکر کر کے اپنے افسانے بیچ کیتا ہے وہ اس سماج دی عکاسی کردا ہے نہ کہ سماج دی زبان دی تخلیق کے ادب دی اس واسطے راجہ نظر بنیاری دا مشاہدہ پہاڑی سماج کو سمجھے وچ کارآمد ثابت ہوتا ہے جڑا کہ بے شک ان دے وسیع مطالعے اور مشاہدے دا پھل ہے مگر اس دا بنیادی سوال کہ پہاڑی افسانہ کدو کی تخلیق ہویا اور اس کا جواب اس تھی نہیں دیتا پھر کیا اسی یہ آکھ سکتے ہیں کہ اصل کو جڑا بھی قدیم ادب موجود ہے اس میں نسلی ادب تقریباً غائب ہے یا زمانے دے رد و بدل دا شکار ہو کے اکھیاں تھیں اولے لگ ہے پہاڑی زبان دے معروف سکولر تے نائب صدر اکادمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز لاہور منڈی سری نگر جناب ڈاکٹر ظفر اقبال منہاس لکھتے ہیں کوٹ دور حاضر میں پہاڑی زبان میں لکھنے کا چلن قائم ہوا تو لکھنے والوں کے سامنے شاعری کے اپنے کچھ نمونے چراغ راہ کے طور پر ضرور موجود تھے لیکن نثر کے میدان میں سبھی اصناف کے حوالے سے اس کا آنگن سونا سونا تھا پہاڑیوں کا پڑھا لکھا طبقہ پہلے سے اردو سے وابستہ تھا اس لیے دیگر اصناف کی طرح سے افسانے کا سفر اردو کی معروفیت پہاڑی میں شروع ہوا اور یہ سلسلہ تب شروع ہوا جب جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے زیر اہتمام پہاڑی شعبے کا آغاز ہوا یوں پہلے سے اردو میں لکھنے والے چند افراد کے شانہ بشانہ نئے لکھنے والوں نے افسانے لکھنا شروع کر دیے اور اس بات میں ذرا بر بھی شک نہیں کہ اسلوب و تکنیک کے تعلق سے پہاڑی قلمکاروں کی غالب تعداد کے فکری امام وہی جلیل قدر افسانہ نگار قرار پائے جن کا ڈنکا اردو میں بجتا تھا پربتوں کی خوشبو اور پرویز مانوس صفحہ نمبر 8 یعنی دور حاضر میں پہاڑی زبان میں اسی اردو کا پہاڑی ہے میں حذف کرتا اس لیے اس غلط ابھی پتہ چلتا ہے جی 1947 کے بعد اکا دکا شورا سون لکھنا شروع کر چھوڑے آسان لیکن جموں کشمیر بچے اس کا باضابطہ آغاز اس ویلے ہویا جدوں سال 1978 میں ایڈوکیٹ نور اللہ قریشی اور دی سرپرستی بچ آج جموں کشمیر پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم دی کوششاں رتھے لگیاں اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز
سری نگر بچ پہاڑی شعبہ قائم ہویا. اگست 1978 کو جموں کشمیر پہاڑی کلچر ویلفیئر فورم دے بانی تے چیئرمین ایڈوکیٹ محمد نور اللہ قریشی اور دے بڑے بھرا میاں کریم اللہ قریشی اور اس دے پہلے افسر انچارج تعینات ہوئے. اس شعبے سن جڑا کام کیتا وہ صرف قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل فخر بھی ہے کہ جے آج حسن کو جڑا بھی ادب جدید ادب موجود ہے اسی شعبے کی دین ہے. اس کے بعد ہی نجی سطح تے ادب سامنے ایڑ لگا پہاڑی ادب خصوصاً پہاڑی شعبے کے قیام کے بارے میں اس ویلے دے سیکریٹری محمد یوسف ٹیک صاحب کا سنایا دا ایک واقعہ یاد آتا ہے. یہ واقعہ اس واسطے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وچ پہاڑی افسانے کا ذکر ملتا ہے. آج یہ واقعہ انہاں سن پہاڑی فورم دیاں سرگرمیاں اور اکادمی پہ پہاڑی شعبہ کھلنے کے بارے میں سنایا سا. ٹینگ صاحب نال ہوئی تھی گل بات دی یہ ریکارڈنگ موجود ہے جڑا ٹریک پہ لکھے. انہوں نے فرمایا کہ 15 جون 1978 کو کلچرل اکیڈمی بیچ پہاڑی شعبے کے انچارج افسر واسطے انٹرویو منعقد ہویا. انٹرویو کے لیے والے بیچ مادر مہربان بیگم شیخ محمد عبداللہ میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ مرزا عبدالرشید کیسر الدین کیسر تمے محمد یوسف ٹیک شامل آسیاں. مجھے امیدواروں سن اس انٹرویو بیچ حصہ کیتا مگر میں ایک ہی شخص کی کافی متاثر ہویا. وہ شخص کریم اللہ قریشی آسا. جب وہ کمرے پہ داخل ہویا تو اس کو اس کا لکھا دا مسودہ دیکھ کے کو اندازہ ہویا جی یہ شخص کچھ کرسی چونکہ اس کا تعلق کرنا تھی آسا. اس لیے میں کیسر دین کیسر صاحب کو آکھیا جی اس کو تسی سوال پوچھو کیا جی تس دے علاقے دا ہے. کیسر دین کیسر صاحب سن اس دیاں ہاتھاں وچ مسودہ دیکھ کے اس بچو اس بیچ گاس سنائے آکھیا اس بچو کچھ سنائے دا آکھیا. کریم اللہ قریشی شاید ایک لمبی غزل سنائی تو کیسر صاحب پوچھیا شاعری دے علاوہ کیا لکھے دا ہے. کریم اللہ قریشی آخر لگے کہ کچھ پہاڑی افسانے بھی لکھے دے. میں آکھیا سناؤ کچھ. اس سن کے کریم اللہ قریشی سن اپنے افسانے میٹھو بیا پاس ہے دے کچھ ڈائلاگ سنائے اور آخر لگا کہ یہ پہاڑی زبان دا پہلا افسانہ ہے. یہ ڈائلاگ اتنے پراثر آسے جی کیسر دین کیسر صاحب کرسی تھی. کریم اللہ قریشی صاحب کرسی تو کریم اللہ قریشی صاحب دوڑ در اکڑ گئے اور مرحبا مرحبا آکھن لگے. مذکورہ واقعے دی گل میاں کریم اللہ قریشی اور نال بھی کی تھی جنہاں سن بھی اس گل دی تصدیق کی تھی. اس واقعے کی اصل کوئی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑی زبان دا پہلا افسانہ میٹھو بیا پاس ہے. میاں کریم اللہ قریشی اور آخنے دے مطابق یہ افسانہ 1977 میں تخلیق کیتا ہے مگر چونکہ یہ افسانہ غیر مطبوع آسا تو کیا اس کو اسی پہاڑی زبان دا پہلا افسانہ من کنسا. تحقیق کی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں پہاڑی زبان بولنے والے کچھ قلمکاراں اردو بچ لکھتے گا سے. انہوں نے راجہ نصر بنیاری وید راہی غلام مصطفیٰ پنچھی درشن سنگھ اکالی خوش دیو مینی اور شہباز راجوروی وغیرہ قابل ذکر ہیں. پہاڑی زبان میں افسانے دے موجود میاں کریم اللہ قریشی ہیں غیر مطبوعی صحیح مگر پہاڑی افسانہ ٹونڈیاں جڑا پہلا پہاڑی افسانہ استیاتوں لگیا وہ یہی ہے. اس میں کوئی مغالطہ نہیں رہا جی جموں کشمیر میں جدید پہاڑی نثری پہاڑی ادب دی شروعات کلچرل اکیڈمی میں شعبہ کھلنے دے بعد ظاہر ہوئی. ظاہر ہے جی شعبے دے پہلے رسالے سالنامہ اصل ادب جڑا افسانہ پہلا چھپیا اسی کو اسی پہاڑی دا پہلا مطبوع افسانہ آکھ سکتے ہیں. یہ پتہ لائے واسطے جب میں مذکورہ سالنامہ دیکھا تو اس بچ مجھے دو افسانے دسے. انہاں بچ دو افسانیاں بچ پہلا کس کو آکھاں فہرست دے لحاظ نال یا ان دیاں تخلیقاراں دی عمر دے لحاظ نال. اس سوال پریشان کر رہا سا جے رسالے کا تعارف پڑھنیاں یہ مشکل بھی حل ہو گئی. یہ تعارف شعبہ پہاڑی دے بانی انچارج میاں کریم اللہ قریشی اور اندر لکھا ہے. مذکورہ سالنامے استا ادب 27 ستمبر 1978 کو ریاستی سطح دی پہلی اور تاریخی آل اسٹیٹ پہاڑی کانفرنس جوہی ٹیگور ہال سری نگر میں منعقد ہوئی سیدھی کارروائی کو بھی شامل کیتے گیا ہے. استا ادب دے اس پہلے شمارے کا تعارف اس طرح لکھا گیا ہے. کوٹ استا ادب دا پہلا شمارہ حاضر ہے. پہاڑی زبان دی تاریخ میں اس شمارے کو ایک خاص درجہ حاصل ہے. پہلی اگست 1978 کو ریاستی کلچرل اکیڈمی میں پہاڑی دا ذیلی شعبہ قائم ہونے تو بعد پہاڑی شعبے دے بعد ترقی واسطے سرکاری طور تے کام شروع ہویا. اساتذہ دا پہلا شمارہ کلچرل اکیڈمی دے طرفوں شائع ہونے والے پہاڑی زبان میں پہلی کتاب ہے. اس تاریخ کی شمارے میں 27 ستمبر 1978 دی ریاستی سطح دی پہلی اور تاریخی پہاڑی کانفرنس وچ پڑھے گئے مقالے اور شعر و شاعری شامل کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک کہانی اور ایک افسانہ بھی شامل ہے. مقالے دی بڑی کوشش تے محنت نال تیار کیتے گئے ہیں جنہاں وچ پہاڑی زبان دی تاریخی جغرافیائی سماجی اور ادبی حیثیت اور اس دی وسعت تے بڑائی دا پوری طرح ذکر کیتا گیا ہے. تے انہاں مقالیاں دی وجہ نال مچا ساریاں ڈونگیاں رازاں تو پردہ ہٹ گیا ہے. اس گل دی پوری امید ہے کہ استا ادب پہلا شمارہ استیاں پہاڑی ادیبہ اور شاعراں کو چون کے جگال سی تے پہاڑی زبان دی بڑائی اور شان دا احساس دیال سی انکوٹ. 27 ستمبر 1978 کو کلچرل اکیڈمی دے دفتر میں پہاڑی زبان دیاں ماہراں دی ایک بیٹھک ہوئی جس وچ متفقہ طور تے فیصلہ کیتا گیا کہ پہاڑی زبان دا رسم الخط
رسم الخط وہی رہنا چاہیے جس میں اج تک سینکڑوں کتاباں موجود ہیں. میاں محمد بخش مرحوم دی تصنیف سیف الملوک کو پہاڑی کا بہترین نمونہ رسم الخط قرار دیتے گیا. البتہ کچھ ایک ہی آوازاں یا لفظ کو ٹھیک کرنے پڑھنے واسطے نشان لیک مقرر کیتے گئی جڑے کہ خاصے حرف تلے لفظ نال لائے گئی دی ہے. استاد دا شمارہ اس فیصلے دی روشنی وچ لکھے گیا ہے کہ کیاں جائیاں تے لیکے دا استعمال کیتا گیا ہے. مثلا پانی تلا لیک پانی گڑ ڈلوار وغیرہ وغیرہ مسئلے اس بہرحال رسم الخط بحث اس وقت کاردانے گل اس وقت کاردانے نہیں اما جھندرا گئی دی ہے والی گل سمجھ جل سکتی ہے کیونکہ اس وقت اصل کول جدید ادبی سرمایہ کتابی شکل بچ یا تحریری شکل بچ نہ ہوئے دے برابر ہے. اس وقت ضرورت اس چیز دی ہے کہ اسی ادب پیدا کروں اور اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس زبان بچ بڑے بڑے ادیب اور لکھاری پیدا ہو سکن. اپنی ادبی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے نال نال پہاڑی ادیباں اور لکھاریوں کی امید بھی رکھی گئی سی کہ استا ادب کے متعلق اور اپنے عالمانہ پرخلوص مشورے دیون تاکہ اس پہلی کوشش نے خامی جڑی ہے اس کو دور کیتے جائے. مذکورہ شمارے میں 2 افسانے شامل کیتے گئے. پہلا نیرے دے اتھوں جڑا کہ راجہ نظر بنیاری سن لکھا گیا تے دعا غلام رسول آزاد دا ریشمہ. اساتذہ دے شماری دا تعارف جڑا کہ تاریخی اہمیت حامل ہے. اس وچ تساں ایک چیز ضرور نوٹ کیتی اسی قریشی صاحب نے سنے لکھا ہے کہ مذکورہ شمارے وچ ایک کہانی اور ایک افسانہ شامل کیتا گیا ہے. انہاں دوواں وچوں افسانہ کیڑا ہے تے کہانی کیڑی ہے یہ اس دے متن تے پتہ چلدا ہے. انہاں دوواں دے متن دا بغور جائزہ کیتے دے بعد یہ پتہ چلدا ہے کہ پہاڑی زبان دا پہلا مطبوعہ افسانہ نیرے دے اتھوں ہے جڑا کہ راجہ نظر بنیاری دی تخلیق